بعض لوگ شب برات مناتے ہیں، اس کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ تو میرے بھائیو اسلام میں اس کا کیا تصور ہے؟ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور برا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا ترجمہ کیا بنا؟ بیزاری کی رات۔ بعض لوگ آپ جانتے ہیں ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیزاری والی رات ہے، یعنی اصحاب رسول سے معاذ اللہ بیزاری والی رات ہے، ہمارا اصحاب رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ دریاؤں میں جا کر رکے پھینکتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے ایک امام صاحب ہیں جو غار میں چھپے ہوئے ہیں، تو اس کے نام وہ رکے دریا میں پھینکتے ہیں کہ وہ جلدی اس کا خروج ہو جائے، جلدی اس کا ظہور ہو جائے، اور وہ عجیب و غریب انہوں نے قصے بنا رکھے ہیں۔ تو بعض لوگ وہ اس رات کو بڑی لمبی چوڑی عبادت کرتے ہیں، پھر اگلے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو جتنی بھی روایات آتی ہیں اس رات کی عبادت کے بارے میں، وہ ساری کی ساری ضعیف روایات ہیں۔ ایک روایت بھی اس میں سے نہ تو صحیح درجے کی ہے نہ حسن درجے کی ہے۔ محدثین نے تمام ایسی روایات کو ضعیف قرار دیا، حتیٰ کہ بعض ایسی روایات ہیں جو من گھڑت ہیں۔ ملا علی قاری جو عمدۃ القاری بخاری شریف کے شارح ہیں، انہوں نے جو ضعیف حدیث کا مجموعہ یعنی اکٹھا کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اس مفہوم کی جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ تو میرے بھائیو روزہ رکھنا 15 تاریخ کا ایام 20 کے روزے رکھنے چاہیے، 13 تاریخ کا روزہ رکھنا، 14 کا، 15 کا۔ ویسے تو شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ شبرات کی وجہ سے میں 15 تاریخ کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو ویسے اگر کوئی آدمی اس کی عادت بنی ہوئی ایام 20 کے روزے وہ رکھتے ہیں، تو وہ اگر 15 تاریخ کا روزہ رکھ لے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شبرات کی وجہ سے، بعض لوگ کہتے ہیں جی اس میں عمریں لکھی جاتی ہیں، رزق لکھا جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو سورہ دخان کی یہ آیت پیش کی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں قرآن مقدس کس رات میں نازل ہوا ہے؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ اور لیلۃ القدر کب ہے؟ یہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ جانتے ہیں۔ اور قرآن مقدس کب نازل ہوا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، اس میں یہ تو نہیں کہ یہ شعبان کی 15 تاریخ کو نازل ہوا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس سے لیلہ مبارکہ اس رات کو قرار دینا 15 شعبان کی رات کو، اس کا نہ تو کسی مفسر نے ذکر کیا ہے، نہ ہی کسی محدث نے ذکر کیا ہے۔ اور میں نے بتا دیا کہ اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ جتنی بھی روایت آتی ہیں اس مفہوم کی، وہ ساری کی ساری ضعیف روایت ہیں۔ اس لیے عام راتوں کی طرح یہ بھی ایک رات ہے۔ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر اس حدیث کا ذرا میں خلاصہ ذکر کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی جو رات ہے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جنہوں نے آپس میں کینہ رکھا ہوتا ہے نا دلوں میں، اسے اللہ معاف نہیں کرتا، اور مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ تو یہ تو ہر سوموار اور جمعرات والے دن بھی اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو 15 شعبان کی رات کی تخصیص کیسے پھر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو نامہ مال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، سوموار کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جب ریکارڈ چیک کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا، مشرک کو معاف نہیں کیا، اور 2 مسلمان بھائی جنہوں نے آپس میں کینہ رکھا ہوا ہے ان کو بھی میں نے معاف نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دیا، کتاب و سنت کی روشنی میں دوبارہ پھر سن لیں۔ جتنی بھی روایت ہیں 15 شعبان کی عبادت کے بارے میں، ساری کی ساری وہ ضعیف روایات ہیں، اور ضعیف روایات سے مسائل کا استنباط نہیں کیا جاتا۔ تو اور جو 15 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، ایام 20 کا روزہ سمجھ کر آپ رکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔